اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ ہم جنگلی حیات کی صحیح تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہہ سکیں، البتہ اس بات پر کوئی بحث نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگلوں کو بسانے والی لاتعداد مخلوقات تخلیق کی ہیں، جبکہ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان جانوروں میں کئی ایک اقسام ایسی بھی ہیں جو دو مختلف قسم کے جانوروں کے ملاپ سے وجود میں آتی ہیں۔ آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے ان جانوروں کی چند ایک اقسام کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلہ تحقیق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ماہرین حیاتیات کا دعویٰ ہے کہ گدھا اور زیبرا دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہیں، جن کے درمیان معمولی جنسی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہے، جبکہ اس کے ساتھ جدید تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ان دونوں کے باہم جنسی ملاپ کی وجہ سے جنم لینے والے جانوروں میں زیبرائڈ بھی شامل ہے، جن کے آباء و اجداد دراصل یہی دونوں جانور بنتے ہیں۔ لائگر کہا جاتا ہے کہ شیر اور چیتا جو کہ باہم رشتہ دار تصور کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی چیتے مادے کا جنسی ملاپ کسی شیر سے ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، جس کو انگریزی میں لائگر جبکہ دیگر زبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے، پیدا ہوتی ہے۔ یہ جانور اپنے والدین کے مقابلے میں قدرے زیادہ قداور ہوتا ہے، جبکہ اس میں تیرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ اس کے ننیال کی طرف سے اسے وراثت میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جدید تحقیق نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں مختلف سائز اور رنگوں کی حامل ریچھ بھی دراصل مختلف اقسام کی مادہ اور نر کے ملاپ سے وجود میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے قد اور رنگ میں ایک نئی جدت آ گئی۔ تاہم یہ سب ریچھ نایاب تصور کیے جاتے ہیں، چونکہ ان کی تعداد دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ توجہ دے سکیں تو گائے، جو کہ ایک پالتو گھریلو جانور ہے، کو بھی دانستہ اس عمل سے گزار کے کئی ایک نسلیں وجود میں لانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، تاکہ دنیا میں دودھ کی کمی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج خاص طور پر ایسی نسل کی گائے بھی سامنے آ چکی ہے جو معمول سے کہیں بڑھ کر دودھ کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ بلی، جو کہ گھریلو پالتو جانور ہے، کو بھی 20ویں صدی میں اس تجربے سے گزارنے کے تجربات کیے گئے، اور آخر کار 2001 میں دنیا کے سامنے ایک ایسی بلی بھی آ گئی جس کے کان عام بلیوں سے کہیں بڑے ہیں، جس کو انٹرنیشنل کیٹ ایسوسی ایشن نے ایک نئی نسل کے طور پر رجسٹرڈ کرتے ہوئے اسے سوانا کیٹ کا نام دیا ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ سوشل جانور کے طور پر پہچانی جاتی ہے، بلکہ اس کی وفاداری کو کتے کی وفا کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔ خچر کے بارے میں بھی ماہرین کی رائے ہے کہ یہ مادہ گھوڑی اور نر گدھے کی اولاد ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خچر عام طور پر اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر عام طور پر گھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ یہ اس کی نسبت زیادہ سخت جان بھی ہوتا ہے، لیکن گدھے اور گھوڑے کی مشترکہ اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو گدھے کے مقابلے میں زیادہ ذہین تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہو کہ جنوری 1998 میں اسی طریقہ ملاپ کے ذریعے ایک ایسے اونٹ کی تخلیق بھی ممکن ہو گئی تھی جو کہ نہ صرف بغیر کوہان کے تھا، بلکہ اس کے مزاج میں اونٹ کی نسبت زیادہ برداشت بھی پائی جاتی تھی، جس کو کیما کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
माहिरीन हयातियात ने कुत्ते, भेड़िए और दीगर कई जानवरों को भी इस तजुर्बे से गुजारने के बाद एक नई नस्ल और शक्ल देने की कामयाब कोशिशें भी की हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।